یا تو نا ان کے پاس کوئی جواب ہو تو میں کہوں ہاں ٹھیک ہے یار تیرا راستہ لے لیتا ہوں, ایٹ لیسٹ 50 سال تو یاشی کروں گا. ادھر بل گیٹس کی $80 بلین میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, اور تو کچھ تو بچا کے دکھا دو ہمیں. You guys are failing miserably on all of your systems. کون ہے پی ٹی آئی کا, کون ہے مسلم لیگ کا؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان سب کی اوقاتیں؟ ہر ایک کے پاس ایک ویڈیو ہے دوسرے کے کرتوتوں کی. بیٹا ووٹ ہی تو میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ دیتا ہوں. ورسٹیلٹی, اما ابا تو سکھاتے ہی ورسٹیلٹی ہے مجھے بچپن سے. قرآن شروع ہی اس سے ہو رہا ہے. اپنے پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے گمراہ بھی میں ہی کروں گا اگر تو نے یہ ڈیمانڈز پوری نہ کی. صحابہ قرآن پاک پڑھ کے اسی لیے پوری دنیا میں پھیل گئے. اپنے آپ کو ہر وقت فیلئر کہتے رہے. حضرت عمر بن خطاب حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آخری دنوں تک جاتے رہے کہ بتا دے میرا نام تو نہیں منافقوں میں, بتا دے. عشرہ مبشرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس کو نہیں پتا بات کھڑا کرے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو سب کو ہی پتا ہے. اور ہم سوچے ذرا, میری بلیف ہے سر جنت تو ملے گی. سر ایک سوال ہے میرا. بولیے, پوچھیے. اچھا سوال جلدی کرتے ہیں ساتھ اوکے. سر سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے بھی ایک پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو ہر چیز کا ایک دعوت رہتی ہے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور پھر ان کا حساب کتاب لینا ہے. لیکن کچھ جزائر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی کنیکٹیوٹی یہاں کی دنیا سے نہیں ہے اور ان تک تبلیغ کا پیغام بھی نہیں پہنچتا ہماری طرف سے. تو ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا, تھوڑا سا اگر کہتے ہیں. میں بتا دوں گا, اس کا سیشن کے بیچ میں آ جائے گی بات, فکر نہیں کریں. بہرحال جس تک ہم نے پیغام نہیں پہنچایا نا, جس انسان تک بھی, اس کا سوال ہم سے ہونا چاہیے. کامن سینس کی بات ہے نا. اللہ کے لیے تو سب ایک جیسے ہیں نا, اللہ نے تو مخلوق بنائی تھی. اس کا سنیں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اس کا سوال ہم سے ہونا چاہیے. 2.5 کروڑ کا شہر ہے آپ لوگ, 3 ہو گئے, 3 کروڑ کا شہر ہے آپ لوگ. آپ سے تو سائبیریا کے بھی سوال ہونے چاہیے. 3 کروڑ کا مطلب پتہ ہے, پوری دنیا میں جتنے یہودی آپ کی آبادی سے کم, انہوں نے پوری دنیا کو پکڑ لیا. اور آپ دیکھیں سر سائبیریا میں ایک آنٹی ویسی مر گئی. کیوں مر گئی؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور اس کا فاسٹسٹ اینڈ موسٹ ایفیشینٹ طریقہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظام قائم کر دیا جائے, اصول واضح ہیں, اس کو ایکشنز میں ڈال دیا جائے. اور جو بھی مولوی صاحب آپ سے کہنا یہ نظام چھوڑو, یہ ڈاکٹر اسرار اور یہ مولانا مودودی اور سید قطب, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نظام کے خلاف, تو پھر گوروں کے نظام کے بھی خلاف ہونا. ان کی اتباع کیسے کر رہے ہیں آپ سارے؟ ان کے نظام میں ہم سب ٹھیک ہے, یہ گوروں کا ہی نظام چل رہا ہے ہمارے اوپر. ابھی تک پینل پاکستان پینل کوڈ ملکہ وکٹوریا کے ہاتھ سے لکھا ہوا, ہم اس کے اوپر ابھی تک کورٹ کچہری جا رہے ہیں. ان کا نظام کیوں ٹھیک ہے؟ پھر وہ بھی ہٹائیں, خالی خانقاہوں میں چلتے ہیں, بہت ہی آسان کام ہے, 2 وقت کی روٹی کھانی ہے. اس کے علاوہ آئیڈینٹی بن ہی نہیں سکتی آپ کی. اوکے سو میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں, میں ان داڑھی والوں کے خلاف ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مولوی ہوں. کہاں انہوں نے اسلام کے نظام کے خلاف سب سے بڑا کینسر بنے ہوئے, نظام کے خلاف کینسر بن گئے ہوں. جو بندہ یہ کہے کہ میں تمہارے گھر کا فرد ہوں, بھائی ہوں, تمہارا سگا بھائی ہوں, آپ کے باپ کو باپ مانتا ہوں, آپ کی ماں کو ماں مانتا ہوں, مگر آپ کے گھر کے سسٹم کے اندر وہ پوری طریقے سے کرتا ہوں, اس سسٹم کا میں حصہ نہیں بن رہا, تو وہ ہے نا اصلی فساد. وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کنفیوز کرے گا نا. وہ مجھے کسی اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے, امریکہ سے یا انڈیا سے, مجھے پاکستانیوں سے مسئلہ ہے, مسلمانوں سے مسئلہ ہے نا ہمیں, جو ہمارے بچوں کو کنوینس کر دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے خالی یہ پوچھیں کہ آپ نظام کے خلاف ہیں, تزکیہ کریں نا, کس نے روکا ہے؟ یہ بھی عمران خان نواز شریف کے نظام کے خلاف بھی جائیں نا, پھر اس کو کیسے ووٹ ڈالنے پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو بھی پتا ہے نا کون کون ڈال رہا ہے نا. آپ ایک شہر سے فتویٰ آیا تھا نا, ووٹ ایک امانت ہے, اللہ سے سوال کرے گا. ان کے اپنے والد صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی حرام ہے. سوچیں تو صحیح, بتاتا ہوں نا بیٹا, میں ایک بار ذرا آپ لوگوں کو میں پھرول لوں. جی آ رہا ہوں. ایک خاتون ایک مرد سے لے رہا سوال. جی بیٹا,
اونچا بٹن اونچا. جی آ رہا ہوں بیٹا, آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں جو پیچھے یلو حجاب میں. جی بیٹا آپ نے کیا کہا ہے؟ جس سسٹم میں ہم ہیں ابھی, جتھے اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہے. لا رہبانیہ فی الاسلام. یہ نہ کراچی میں رہبانیت نکالنے, آپ یہ خانقاہیں نہیں کھولنی ہم نے. آپ نے جتھے بنانے ہیں, ایک بندے اسپیشلی آپ نے 1 لاکھ ایٹ لیسٹ, آپ 1 لاکھ بندوں کو انفلوئنس کر رہے ہو, تب بھی میں کہوں گا شرمندہ ہی مرے ہم. زبیدہ آپا نے کروڑوں کو انفلوئنس کر لیا ہے. کوئی چھوٹی سی لڑکی ڈانس کرنا شروع کرتی ہے یوٹیوب پہ, 50 لاکھ فالوور بن جاتے ہیں. اینڈ میں آپ کو سیاسی گفتگو شروع کر دیتی ہے کہ بڑے ہو کے. وہ سوچو تو صحیح, آپ اور مجھے کیا ہو گیا؟ جس دن کلمہ پڑھا تھا نا, اس دن سیاست میں داخل ہو گئے تھے آپ, یہ یاد رکھیے گا. ویسے علامہ اقبال کو چاٹ رہے ہوتے ہیں ہم, مگر جب نظام کی باری آتی ہے, وہ نہیں بس اپنا تزکیہ ماسٹر جی, اپنا تزکیہ کر لو بس. ہر حکومت دیکھیں, یہ جو خلاف کا لفظ ہے نا, پہلے تو اس سے یوزڈ ٹو ہو جائیں سارے مسلمان. لوگ ایک سوال کے جواب کے بیچ میں نا میں وہ سے ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. غور سے سمجھ لیں, جو لفظ بغاوت سے ڈرتا ہے, خلاف ہو جانے سے ڈرتا ہے, مخالفت سے ڈرتا ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جس بندے کو یہ ڈر ہے نا کہ سر لوگ خلاف ہو جائیں گے, وہ کون سے نبی کا فالوور ہے؟ آپ یہ بتائیں, شیطان کے خلاف نہیں ہونا ہم نے, شر کے خلاف نہیں ہونا, شیطانی نظام کے خلاف بغاوت نہیں ہے. سب سے بڑی سنت ہے نا ہماری کہ شیطان کو سب سے پہلے پسپا کر. یہ لوگوں کو خوش کرنا اسلام نہیں ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جمہور انسانیت اس وقت گمراہی پہ ہے؟ کسی کو شک شبہ تو نہیں ہے اس بات کا؟ تو روڈ کراس کر کے دیکھ لے, ابھی پتہ چل جائے گا. ایک اپنا بستہ باہر رکھ کے دیکھتا ہوں کتنی دیر بچتا ہے. ایک لڑکی روڈ کراس کرتی ہے, پتہ نہیں چلتا آپ کو کراچی کے حالات. آپ سے بہتر کون سا ریڈار ہے ہمارے پاس؟ کس کراچی کے لڑکے نے چھوڑا آپ کو گھورنے سے؟ ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. جان کی آنکھیں بس وہ چھتر مڑ کی طرح اندر ڈال دی ہوئی, کہتا اندر میں ریت میں تزکیہ کر رہا ہوں اپنا. ایکسیپٹ ہی تو نہیں ہوتا نا, اللہ نے مشین ہی نہیں بنائی ایکسیپٹنس کی. اندر سے چیخیں نکلتی ہیں, اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں ڈپریشن کے مارے ہم. اللہ کے ہاتھ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ نے مشین دی تھی, ایک تھرمامیٹر کی طرح دیا تھا ہمیں کہ جتنا بخار ہے نا معاشرے کا نظر آ جائے گا اندر سے. You guys are failing miserably on all of your systems. کون ہے پی ٹی آئی کا, کون ہے مسلم لیگ کا؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان سب کی اوقاتیں. ہر ایک کے پاس ایک ویڈیو ہے دوسرے کے کرتوتوں کی. بیٹا ووٹ ہی تو میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ دیتا ہوں. یہ ووٹ شوٹ والا سسٹم جو ہے نا, یہ اس لیے تو بتائیے, یہ اس گیم سے میں بھی نکلواتا ہوں, آپ کو فکر نہیں کریں. 20 منٹ کریش کورس ہے جس کا میں آئیڈیل ٹائم ڈھونڈ رہا ہوں اس وقت آپ کے سوالوں کے بیچ میں. اب یہ بتا دوں گا آپ کو, سب کو گھر جانے سے پہلے کلیئرٹی ہوگی کہ شناخت ہوتی کیا ہے اصل میں. اللہ نے جو مشین بنائی ہے اس میں شناخت کی پوری سائنس چھپائی ہوئی ہے کہ ڈھونڈنے والے خود ڈھونڈیں گے آ کے. جی رک جائیں, پہلے ان کا سوال تھا. جی مفتی صاحب کون ہیں؟ اگر حاکم جو ہے وہ کشمش جیسے سروالا کی ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا بھی مطلب سے قابل نہ ہو تو اس کو حاکم بنایا جائے, لیکن اگر وہ کسی طریقے سے حکمران بن گیا تو پھر اس کی بغاوت نہیں کر سکتے. حدیث جی پوری حدیث کیوں نہیں سنائی انہوں نے؟ پوری حدیث سنا ہے. اس سے کہے مجھ صاحب میرے گھر کتاب پڑھی ہوئی ہے, آگے لکھا ہوا ہے اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. یہ والا حصہ کیوں مس کیا؟ یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ, یہ ایوب خان سے گیم چل رہی ہے ہماری. اپنے نا ورژن نکال رہے تھے, وہ والے حصے نکالتے ہیں. بعض آیتیں چھپانے والی قوم ہے, بعض آیتیں دکھانے والی قوم ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے وہ. ہاں میں دیکھے تمام مفتیان سے پوچھتا ہوں کہ یا تو آپ ٹھیک ہے یا حسین ٹھیک ہے. آپ جتنے مرضی اماموں کے نام لے آئیں, پھر بھی امام حسین کافی ہے. پھر سوچے نا صحیح, یزید کی خلافت ڈکلیئر ہو چکی ہے. آپ بتائیں حدیث کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ جب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جماعت بن گئی تھی تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے خلیفہ مانتے ہو پہلے جو تم آ گئے میرے پاس ڈیبیٹ کرنے. Who says کہ میں ابھی خلیفہ ہوں؟
جس دن مجھے خلافت ملے گی پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. 24 hours before this event. اسلام ہم سب کو پتا ہے, لکھا ہوا پڑا ہے. جب یہاں پہ پاکستان میں باری آئے گی تو پاکستانی ورژن میں ٹرانسلیشن شروع کر دیں گے ہم. ہاں ویسے پروٹیسٹ کرنا الاؤ ہے نا, ویسے ہی سارے اپنا خاندان, سارا کا سارا خاندان شہید ہو گیا. دیکھیں اصلی جو کہانی ہے نا سیدنا حسین کے واقعے میں, وہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر دونوں طرف سے روشنی ڈالتی ہے. ایک طرف سیدنا حسین ہے, دوسری طرف وہ بندہ ہے, سوچیں ذرا, شمر. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا, کسی کو پتا نہیں تھا, کوئی کنفیوژن تھی کہ کیا کون سی ہستی سامنے کھڑی ہوئی ہے. ایک بندہ مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو, ایک بندہ مسلمان کہتا ہو, اور سامنے سیدنا حسین کھڑے ہوئے ہوں. آپ سوچیں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تیر کھینچتی ہے, وہ کون سی طاقت ہے جو تیر چلا دیتی ہے. نہیں 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 نہیں, لالچ نہیں ہے نا, نہیں, وہ ڈر کی طاقت ہے. وہ یہ ڈر تھا کہ میں نے آرڈر نہ فالو کیا تو مجھے مار دیں گے. بس یہ کہانی میں اتنا بڑا واقعہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کبھی بچپن میں نہیں سوچا کہ وہ کون سا, یہ ہمت کہاں سے لا رہا تھا؟ وہ ڈر کی طاقت تھی. اس نے اسلام اپنا اسلام اپنی آخرت فنا کر دی بیٹھے بیٹھے. اپنے اس کو تو مارنا بھی نہیں تھا یزید نے, زیادہ کوڑے لگ جا رہے تھے اس کو. ڈر اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر رکھے گا تو تجھ سے حسین تک شہید کروا دے گا. یہ ہے ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اتنا بڑا واقعہ؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کا واقعہ, تمہیں نظر نہیں آ رہی کتنی نشانی ہے؟ تم تاریخ کے واقعے رکھ لو, اس میں سے بھی میں نکال لوں گا کہ کانسیپٹ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یزید کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا, ایسی فوج بھیج رہا تھا. اور سمجھے اس بات کو, بہت میں پروفائل نکال کے دے دوں گا یزید کی, وہ پوائنٹ نہیں ہے نا میرا آج کا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا یزید کی, فکر نہیں کریں. سیرہ پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی سائیکالوجی سمجھنی کیسے, اسپیشلی عربین سائیکالوجی, اسپیشلی صحابہ کی سائیکالوجی. ایسے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان میں روز ڈسکس ہوتے ہیں مسجدوں میں. صحابہ نے کبھی سیکنڈ نہیں لگایا تھا اس کے اوپر, سیکنڈ نہیں لگایا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایسے ایسے معاملات پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے, صحابہ نے کئی سال ڈسکس کیے. لائف گزر گئی صحابہ کی ان بحث مباحثوں میں. ہمیں پتہ ہی نہیں, پتہ ہے پڑھتے ہیں, ہمیں ہماری نفسیات کسی اور طریقے سے ترتیب دی گئی. حضرت زینب کی شادی ہوئی, بحث ہوئی پورے مکے میں, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. حضرت عائشہ کی شادی ہوئی, کسی نے کبھی رتی برابر سر نہیں کیا. آج تک ہم لگے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بندہ آ جاتا ہے. حضرت عائشہ 19 سال کی تھی, 31 سال کی تھی, ایک کہتا 48 سال کی تھی. یہ عجیب ہی نفسیات ہمیں ملی ہے. اس سے باہر نکلنا اپنے آپ کو.